بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں وہ ہے فیبرائڈز، رحم کی رسولیاں، صلات الرحم، مایوماز یا لایومایوماز۔ یہ ایشیا اور افریقہ کی خواتین میں سب سے زیادہ پائے جانے والا مرض ہے۔ یہ ایک بہت کامن مرض ہے جو سن بلوغت سے لے کر سن یاس میں عمر پہنچنے تک کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، اور تقریباً 33% خواتین جو ہیں وہ کسی نہ کسی عمر کے حصے کے اندر اس مرض کا شکار ہوتی ہیں۔ اس ٹاپک پہ بات کرنے سے پہلے کہ یہ مرض کیا ہوتا ہے، کون سی خواتین اس مرض کا زیادہ شکار ہوتی ہیں، کون سے خطے کی خواتین اس مرض کا زیادہ شکار ہوتی ہیں، یہ کس عمر کے اندر ہوتا ہے، اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، اس کی پیچیدگیاں کیا ہوتی ہیں، اس کی اقسام کیا ہوتی ہیں، اس کی تشخیص کیسے کی جا سکتی ہے، اور اس کا علاج کیا ہے۔ خاص طور پر پوری دنیا میں جو اس کا علاج کیا جاتا ہے ماڈرن پیتھی کے ذریعے کہ اس کا عورت کا آپریشن کر کے اس کا رحم کو بھی نکال دیا جاتا ہے، تو ہم آپ کو طب یونانی کے مطابق اور نظر مفرد اعضاء کے مطابق ایسا ایک کامیاب اور مجرب ترین علاج بتائیں گے کہ عورت کے جو رحم کے رسولیاں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی، اور اس کا یہ بہت ہی اہم آرگن جسم سے نہیں نکالا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جسم میں کوئی بھی ایسا آرگن نہیں بنایا جو فضول ہو اور اسے جسم سے نکال دیا جائے۔ اگر اسے جسم سے نکال دیا جائے تو عورت بہت ساری بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے اس ٹاپک کا آغاز کروں، آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، پسند آئے تو اپنے دوستوں کو فارورڈ کیجئے، اور خاص طور پر میں اپنی بہنوں اور خواتین سے ضرور کہوں گا کہ آج کا اس ٹاپک کو بہت غور سے سنیے گا۔ یہ بہت ہی انفارمیٹیو ہوگا، یہ آپ کے دلوں سے بہت سارے وسوسوں کو ختم کر دے گا، آپ کی پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ اس لیے آپ اسے پورا لیکچر کو سنیے گا، اسے خود بھی لائک کیجئے، اسے سبسکرائب کیجئے، اور اپنے باقی فرینڈز ہیں ان کو بھی فارورڈ کیجئے تاکہ یہ اچھا نالج تمام تک پہنچ جائے۔ اور خواتین میں پائے جانے والا یہ خوف کہ جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ انہیں یوٹرس کا فیبرائڈ ہو گئے ہیں تو وہ بالکل مرجھا جاتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں کہ اب وہ ماں بننے کے قابل نہیں رہیں، اب ان کی زندگی صرف دکھوں کے ساتھ گزرے گی۔ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ مرض جیسے میں نے پہلے کہا سن بلوغت سے لے کر سن یاس تک کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے، یعنی 14 سال سے لے کر 45 سال کی عمر تک کسی بھی عمر کے حصے کے اندر یہ مرض ہو سکتا ہے۔ تقریباً 45 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے 75% خواتین اس مرض میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ وہ کسی بھی وجہ سے ہوتی ہیں، وہ کسی بھی سٹیج پہ ہوتی ہیں، اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ اگر ہم دیکھیں کہ رحم ہے کیا، یہ ناشپاتی کی شکل کا ایک آرگن ہوتا ہے۔ اس کا وزن بھی تقریباً ناشپاتی جیسا ہوتا ہے۔ یہ پیلوک بونز کے اندر ہی ہوتا ہے، یہ معلق ہوتا ہے، یہ لٹکا ہوتا ہے، یہ مختلف رباط اور یعنی لیگامنٹس کے ساتھ یہ جسم جو ہے وہ لٹکا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک کوالٹی رکھی ہے کہ کافی حد تک یہ ایکسپینڈ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ بچہ پورا کا پورا اس کے اندر جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے، اور ڈیلیوری کے بعد اللہ نے اس میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ یہ کانٹیکٹ ہو کر اپنے نارمل سائز پہ پھر آ جاتا ہے۔ رحم میں جو رسولیاں پائی جاتی ہیں ان کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ رحم کے اگر ہم اناٹمی کو دیکھیں تو اس میں 3 قسم کی لیئر پائی جاتی ہیں۔ سب سے باہر والی لیئر جو ہے اسے ہم پیریمیٹریم کہتے ہیں، اس سے اندر والی لیئر کو مایومیٹریم کہتے ہیں، اور سب سے اندر والی لیئر جو ہے اسے اینڈومیٹریم کہتے ہیں۔ رسولیاں جو بنتی ہیں وہ صرف اور صرف جو ہے مایومیٹریم میں ہی بنتی ہیں، یہ عضلات میں بنتی ہیں، اور عورت کا رحم جو ہے وہ ایک عضلاتی عضو ہوتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ رسولی تو بنی مایومیٹریم کے اندر، لیکن وہ باہر کی طرف جانا شروع ہو گئی، اور وہ یوٹرس کے باہر کی طرف آپ کو نظر آئے گی،
میں کہتا بالفرض آپ یوں سمجھو کہ یہ ایک یوٹرس ہے، یہ اندر اس کی کیوٹی ہے، یہ اس کا اینڈومیٹریم ہے، یہ جسے میری اندر اس سے اندر والی سائڈ پہ جو آ رہی ہے یہ مایومیٹریم ہے، یہ عضلات ہیں، اور سب سے باہر جو ہے وہ اسے پیریمیٹریم کہتے ہیں، اسے آپ سیروسل لیئر بھی کہتے ہیں۔ اگر فائبرائڈ جو ہے پیدا تو یہی بنے گی جو ہمارے عضلات کے اندر رحم کے مایومیٹریم کے اندر، لیکن اگر یہ باہر کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے تو پھر ہم اسے سیروسل فائبرائڈز کہتے ہیں۔ اگر یہ بنے یہ ہے مایومیٹریم کے اندر اور اسی کے اندر یہ رہے تو اسے ہم کہتے ہیں انٹرامیورل فائبرائڈز، اور اگر یہ اندر کی طرف بن جائے یعنی اینڈومیٹریم میں بنے تو اسے پھر ہم کہتے ہیں میوکوسل فائبرائڈ۔ سب سے جو خطرناک ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انٹرمیورل فائبرائڈ جو ہے، جب یہ رحم کے باہر کی طرف آتی ہے تو اس سے رحم کی شکل بالکل چینج ہو جاتی ہے، وہ بڑے ڈی شیپ ہو جاتا ہے، اپنے سائز میں بڑھ جاتا ہے، وہ یوٹرس بلکی ہو جاتا ہے۔ اور جو یوٹرس جو ہے فائبرائڈ جو ہے یوٹرس کے اندر والی سائڈ پہ بنتا ہے، جیسے ہم نے کہا میوکوسل فائبرائڈ، تو اس سے عورتوں میں بلیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ہاں البتہ یہ کچھ رسولیاں جو ہیں جو باہر کی طرف بنے یا اندر کی طرف بنے وہ ایک سٹاک کے ساتھ یعنی ایک تنا نما ساخت بنتی ہے، اس کے ساتھ بن کے لٹکنا شروع ہو جاتی ہیں، یا تو یوٹرس کے اندر یا یوٹرس کے باہر، اور اس کو کہتے ہیں ایسے جو ہیں اس میں صرف جو ہے فائبرائڈ لٹکے ہوتے ہیں، اندر کی طرف بھی ہوں گے اور باہر کی طرف بھی ہوں گے۔ اس کی اگر ہم دیکھیں کہ عام طور پر تو اس کی کوئی علامت ہوتی ہی نہیں ہے، یہ بالکل اسمپٹومیٹک ہوتے ہیں، عام طور پر پتہ ہی نہیں ہوتا یہ کب سے جسم کے اندر، یعنی 14 سال کے بعد کب یہ جسم کے اندر ڈیولپ ہوئے اور کب سے یہ پڑے ہوئے ہیں۔ صرف اس وقت پتہ چلتا ہے جب کوئی معالج ہے وہ عورت کے اس پیلوک ایریا کو پلپیٹ کرتا ہے، اس کو دبا کے دیکھتا ہے، تو جو باہر والا جو فائبرائڈز ہوتے ہیں یوٹرس کے باہر والی طرف جو ہوتے ہیں وہ تو نظر آتے ہیں جیسے کوئی سالڈ ٹائپ، کوئی لیمپ ٹائپ جو ایسے کوئی چیز محسوس ہوتی ہے، یا پھر اس کو تشخیص کرنے کے لیے جب کوئی کسی بھی مرض کے لیے پیلوک کا الٹراساؤنڈ کروایا جاتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یوٹرس کے اندر کی طرف جو ہے وہ فائبرائڈ موجود ہوتے ہیں۔ یہ بالکل آپ کو بتا دوں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ 100% میں کہوں کہ ان میں کوئی نان کینسرس ہوتے ہیں۔ اگر کسی میں کینسر ہوا بھی ہے تو 2500 خواتین میں سے کسی ایک خاتون کے اندر جو ہے وہ کینسر جو ڈیولپ ہو سکتا ہے۔ اگر کسی خاتون کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کے الٹراساؤنڈ سے یا کسی بھی وے سے کہ اس کے رحم کے اندر فائبرائڈ ہیں تو اسے ہر 3 مہینے کے بعد اسے ریپیٹ کرنا چاہیے۔ اگر تو فائبرائڈ کا سائز نہیں بڑھ رہا، جتنا ہے ویسا ہی ہے اور کوئی تکلیف نہیں دے رہا تو پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر وہ اپنے سائز میں بڑھ گیا ہے اور 3 مہینے میں اپنے سائز میں وہ ڈبل ہو گیا ہے تو پھر یہ ایک سوچنے کی بات ہوتی ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ فائبرائڈ جو ہے یہ کینسر کا فائبرائڈ ہو، اس وقت جو ہے اس کے مزید ہمیں تشخیص کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر ہم اس مریض کی جو ہے سی ٹی اسکین کرواتے ہیں، اگر خدا نخواستہ وہاں سے بھی ہمیں اس کی تشخیص نہ ہو سکے تو پھر اس مریض کی بایوپسی کروائی جاتی ہے، اس کے یوٹرس سے ایک پیس لیا جاتا ہے اور اس کی ہسٹوپیتھولوجی لی جاتی ہے اور اس سے کنفرم ہو جاتا ہے کہ آیا یہ جو فائبرائڈ جو ہے یہ کینسر والا ہے یا نان کینسرس ہے۔ لیکن یہ ضرور بتا دوں کہ آپ کبھی بھی ذہن میں مت رکھیے، اگر آپ کو فائبرائڈ کا پتہ چل جائے تو مت پریشان ہوئیے۔ اکثر خواتین کہتے ہیں نہیں جی اب شاید مجھے رحم کا کینسر ہو گیا ہے، مرد حضرات کو پتہ چل جائے کہ ان کے بیگمات کو جو ہے کہ ان کی بیگم کو فائبرائڈ ہے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب ان کی مسز جو ہیں اب اس کو یوٹرس کا کینسر ہونے والا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ بالکل بینائن فائبرائڈز ہوتے ہیں، یہ سادہ فائبرائڈز ہوتے ہیں۔ ان کی علامات میں ہم دیکھیں تو جیسے میں نے پہلے کہا یہ بالکل ان کی کوئی علامت نہیں ہوتی، صرف یہ الٹراساؤنڈ کروانے سے یا کسی اور مرض کی تشخیص کے دوران ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عورت کے رحم کے اندر فائبرائڈ ہے۔ ہاں البتہ اس کے جو علامات آتی ہیں ان میں سے سب سے پہلی تو یہ علامت ہوتی ہے کہ اس کے مینسز جو ہوتے ہیں وہ بہت ہیوی ہو جاتے ہیں۔ جیسے عام اگر خاتون جو ہیں وہ 1 سے 2 پیڈ یوز کرتے ہیں تو یہ 4 سے 5 پیڈ پر ڈے یوز کرنے پڑ سکتے ہیں، یہ پرولانگ ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر خواتین کے اندر 4 سے 5 دن کے جو مینسز کا ڈیوریشنز ہوتا ہے، لیکن یہ اس سے بڑھ جاتے ہیں، یہ 8 سے 10 دن تک رہتے ہیں۔ عام طور پر خواتین کے اندر مینسز جو ہوتے ہیں وہ ریگولر ہوتے ہیں، اگر کسی کو 28 دن بعد آ رہے ہیں پھر 28 دن بعد آئیں گے، نیکسٹ پھر 28 دن بعد آئیں گے،
لیکن جن خواتین کے رحم میں فائبرائڈ ہوتا ہے تو ان کے یہ مینسز ریگولر نہیں رہتے، وہ ارریگولر ہو جاتے ہیں. کبھی وہ 28 دن کے بعد آئیں گے، کبھی وہ 25 دن کے بعد آئیں گے، پھر 28 دن کے بعد آئیں گے، کبھی وہ 20 دن کے بعد آئیں گے. یعنی ان کے مینسز کی کوئی روٹین نہیں رہے گی، وہ ارریگولر ہوتے چلے جائیں گے. اور اس کے علاوہ یہ بعض کا بہت پینفل بھی ہوتے ہیں، ان میں بہت کلاٹس وغیرہ بھی آ رہے ہوتے ہیں. اگر ایسی علامات مینسز کے دوران نظر آئیں تو لازمی طور پر آپ کو اس کا چیک اپ کروانا چاہیے اور اسے کنفرم کرنا چاہیے کہ یہ فائبرائڈ ہیں، تو پھر اس کا علاج بھی ہو سکے گا. وہ بہت ہی ارلی سٹیج کے اوپر اور بہت ہی چھوٹے سائز کے جب ہمیں پتہ چلتا ہے تو اس کا بہت ہی جلدی علاج ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ سر کے اندر درد رہے گا خواتین کے، ان کے پیڑوں کے اندر درد رہے گا، ان کے کمر میں درد ہوگا، اور خاص طور پر ان کی ٹانگوں میں شدید درد ہوگا، ان کے پاؤں کے اندر بھی درد رہنا شروع ہو جاتا ہے. اس کی جو پریشر کی جو سمٹمز ہیں، کچھ علامات ہیں، وہ اس طرح کے ہیں. اگر فائبرائڈ جو ہے وہ سب سیروسل ہے، یعنی وہ یوٹرس کی باہر والی دیوار کی طرف آیا ہے اور بڑھ گیا ہے، تو اس نے اگر پریشر ڈال دیا ہے آپ کی بڑی آنت کے اوپر، تو پھر یا تو آپ کو شدید قبض ہو جائے گی یا آپ کو لوز موشن ہو جائیں گے. اگر فائبرائڈ جو ہے وہ بڑا ہے اور اس نے آپ کے مثانے کے اوپر دباؤ ڈال دیا ہے، یا تو پیشاب بالکل بند ہو جائے گا یا بار بار تھوڑا تھوڑا پیشاب آئے گا. آپ خواتین پیشاب کے لیے بار بار جائیں گی، جب بیٹھیں گی تو لگتا ہے پیشاب آ نہیں رہا، اور آیا ہے تو بڑی دیر بعد تھوڑا تھوڑا سا پیشاب آئے گا. تو یہ بھی اس کی سمٹمز وغیرہ ہوتی ہیں. اس کے علاوہ اس کی جو پیچیدگیاں ہوتی ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر یہ فائبرائڈ جو ہے وہ سرویکس کے اوپر ہو، یعنی رحم کے منہ کے اوپر ہو جائے، تو پھر اس سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے انٹرکورس کے دوران. اگر یہ فائبرائڈ یوٹرس کے اندر ہو اور بہت بڑا ہو جائے تو اس سے پریگننسی نہیں ہوتی، عورت جو ہے وہ کنسیو نہیں کر پاتی. اور اگر وہ پریگننسی ہو بھی جائے تو جیسے ہی وہاں پر آمل جو ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے، پلیسینٹا ڈیولپ ہوتا ہے، تو وہ اکھڑ جاتا ہے اور بار بار ایسی خواتین کو ابارشن ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ اگر یہی فائبرائڈ جو ہے فیلپین ٹیوبز کے سامنے، یعنی وہ ٹیوبز جہاں سے سپرم نے جا کے ایگ کو فرٹیلائز کرنا ہوتا ہے، اگر اس کے اوپر آ جائے تو پھر سمجھیے گا کہ اب وہ پریگننٹ ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اس نے فیلپین ٹیوب جو ہے اس کے منہ کو بلاک کر دیا ہے. یہ اس کی پیچیدگیاں ہوتی ہیں. ہاں البتہ اگر اس کا علاج کیا جائے اور یہ رسولیاں ختم ہو جائیں تو پھر یہ سارے معاملات درست ہو جاتے ہیں. اب ہم آتے ہیں اس کی وجوہات کی طرف. اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ ماڈرن جو طب ہے جسے ہم ایلوپیتھی کہتے ہیں، اس میں تو اس کی ابھی تک پتہ ہی نہیں چل سکا ان بیچاروں کو اس کی مرض کی اصل وجہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں the cause is unknown، اور اس کے بارے میں مختلف تھیوریاں دی جاتی ہیں. کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ ویسکولر چینجز کی وجہ سے فائبرائڈ بنتے ہیں، یعنی جو بلڈ ویسل جو ہیں وہ جو اینڈومیٹریم کو بلڈ سپلائی کرتی ہیں، کبھی ان کے اندر خرابی پیدا ہو جانے سے فائبرائڈ بنتے ہیں. کبھی وہ کہتے ہیں یہ ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے بنتے ہیں، اور خاص پر ایسٹروجن ہارمون جو ہے اس کے امبیلنس ہونے کی وجہ سے بن جاتے ہیں. کیونکہ ایسٹروجن ہارمون کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ یوٹرس اینڈومیٹریم کے جو ہیں بلڈ ویسلز اس کی طرف بلڈ فلو کو زیادہ کرتی ہیں، اور جب وہ ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو اس کی تھکنس زیادہ ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے کے طور پہ جو ہے وہاں پہ فائبرائڈ بن جاتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی ایسی جینیٹیکل جو ہے پرابلمز ہوتی ہیں، مثلا اگر ماں کو ہے، بہن کو ہے، نانی کو ہے، تو پھر آنے والی خواتین کے اندر بھی فائبرائڈ بننے کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. تو یہ مختلف ان کی وجوہات ہیں. لیکن جب ہم اسے طب یونانی کے مطابق دیکھتے ہیں تو یہ خلط سودا کی زیادتی سے ہوتا ہے، یہ تیزابیت کی زیادتی سے ہوتا ہے. نظریہ مفرد اعضاء کے مطابق یہ عضلاتی اعصابی تحریک کا مرض ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ کیا ہے؟ اگر ہم کسی ایسے ماحول میں خواتین رہیں جو خشک اور سرد ہو، ایسی غذائیں کھائیں جو مزاج میں خشکی اور سردی زیادہ ہوں، خاص طور پر جو ریڈ میٹ ہے، بڑا گوشت ہے، اور اس کے علاوہ خواتین چونکہ کھٹا کھانے کے بہت زیادہ شوقین ہوتی ہیں، جب وہ کھٹی چیزوں کا زیادہ استعمال کرتی ہیں، اس کے نتیجے کے طور پر رحم خون کے اندر سودا کی زیادتی ہو جاتی ہے، عضلات کے اندر جو ہے وہ کیمیاوی تحریک شروع ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے کے طور پر عضلات کے اندر سوزش واقع ہو جاتی ہے، اور عضلات جو ہیں ان کے اندر غیر طبیعی نمو پیدا ہو جاتی ہے. اگر ہم یوں کہیں نظریہ مفرد اعضاء کے مطابق کہ فائبرائڈ یا رسولی کیا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ریاحی اور عرضی اور کیلسی مواد
عورت کے عضلات کے اندر مجتمع ہو جائے اور عضلات کی غیر طبعی نمو ہو کر رسولی کی شکل اختیار کر جاتی ہے، یہ ہے اس کی اصل وجہ۔ اگر ہم سودا کا اخراج کر دیں تو فیبرائڈ کلیئر ہو جاتے ہیں، اور میں یہ کہوں فیبرائڈ نہیں، جسم کے کسی بھی حصے میں بننے والی رسولیاں جو الحمدللہ بغیر آپریشن سے ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اس لیے آپ کو بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ جو میں نے آپ کو علامات بتائی ہیں اس کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے۔ جیسے ہی وہ ان میں سے کوئی علامات ہو، یعنی آپ کو مینسز زیادہ آنے شروع ہو جائیں، ہیوی مینسز ہو جائیں، پرولونگ مینسز ہو جائیں، پینفل مینسز ہو جائیں، کلوٹڈ مینسز ہو جائیں، اور آپ کی باقی علامات بھی ہیں کہ کبھی رحم کے اندر بہت وزن محسوس ہو، آپ کو پاؤں کے بل بیٹھتے ہوئے ایسے فیل ہو کہ آپ کا یوٹرس باہر آ رہا ہے، آپ بیٹھ نہیں سکتے پاؤں کے بل، تو یہ سمجھیے گا کہ ساری علامات جو ہیں یہ فیبرائڈز کی ہیں، رحم کی رسولیوں کی ہیں۔ جیسے آپ کو ابتدا کے اندر اس کا پتہ چل جائے گا، تو اس کے لیے میں آپ کو بہت ہی سادہ سا ایک نسخہ بتاتا ہوں، یقین جانو کہ ایک ماہ استعمال کریں، آپ کو اس تمام سمٹمز آپ کے ختم ہو جائیں گے، کوئی پرابلم نہیں رہے گی، اور ایک ماہ بعد جب الٹرا ساؤنڈ کروائیں گے تو رحم کے اندر رسولی کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا۔ اگر تو رسولی ہے اور مریض میں یہ وہ بغیر کسی علامت کے ہیں، یعنی ایسمپٹامیٹک ہے، کوئی پین نہیں ہوتی، کوئی ہیوی مینسز نہیں ہوتے، کسی قسم کے کلوٹڈ مینسز نہیں ہوتے، اور پرولونگ مینسز نہیں ہوتے، صرف آپ نے الٹرا ساؤنڈ کروایا اور آپ کو پتہ چلا کہ آپ کے یوٹرس کے اندر فیبرائڈ ہے، تو اس وقت آپ صرف اور صرف یہ سادہ سا میں آپ کو نسخہ بتاتا ہوں، آپ یہ استعمال کیجئے گا، انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ کشتہ 12 سنگا ہم کہتے ہیں، بالکل بے ضرر سی یہ دوا ہے۔ اکثر ہمارے ہاں اکثر لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ جب پھیپھڑوں کے عضلات کے اندر جو ہے وہ سوزش ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں کشتہ کرونولیل، یعنی کشتہ 12 سنگا۔ یہ سستا بھی ہے، آرام ہر دواخانے سے مل بھی جاتا ہے۔ اگر یہ سالن کے اوپر ڈال کر جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو یہ چونکہ ٹیسٹ لیس ہوتا ہے، آپ اسے سالن پہ چھڑک کے کھائیں، صبح دوپہر شام کھائیں ایک ایک چٹکی، تو 1 مہینے کے اندر یہ مسئلہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر آپ یہ نہیں لینا چاہتے، صرف کلونجی جو ہے آپ وہ آدھی چمچ صبح دوپہر شام کھانا کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد کھائیں، تو آپ کے فیبرائڈ بالکل تحلیل ہو جاتے ہیں۔ نظریہ مفرد اعضاء کے مطابق جب یہ ایسمپٹامیٹک ہو، یعنی فیبرائڈ میں کوئی علامت نہ ہو، کسی قسم کی علامت صرف پتہ چلے کہ فیبرائڈ ہے، تو اس وقت آپ ایک چھوٹا سا نسخہ استعمال کیجئے گا، آپ کا یہ مرض بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اس میں یہ ہے کہ آپ کلونجی اور السی ان دونوں کا مرکب بنا کے رکھ لیجئے گا، یہ آپ استعمال کیجئے دن میں 3 دفعہ، اس سے بالکل رحم کی سوزش بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، فیبرائڈ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر کسی خواتین کو قبض کی شکایت ہو رہی ہے تو وہ تمہ ہے اور مصبر، یہ دونوں برابر وزن میں لے لیجئے، دونوں پنساری سے مل جاتی ہیں، اور ان کو پیس کے شہد کی مدد سے کالے چنے کے برابر گولیاں بنا لیجئے، صبح دوپہر شام ایک ایک گولی استعمال کیجئے گا۔ اور اگر یہ علامت آ جائے خواتین میں کہ مینسز ارریگولر ہو گئے ہیں، 1 ماہ میں کئی دفعہ آنے شروع ہو گئے، اور بہت پینفل بھی ہوتے ہیں، بہت لمبے عرصے کے لیے بھی ہوتے ہیں، بہت ہیوی بھی ہوتے ہیں، یا مینسز آتے تو ٹائم پہ ہیں لیکن ہیوی بہت ہیں، 4 5 پیڈ یوز کرنے پڑ رہے ہیں، اور 5 دن کے بجائے وہ 8 سے 10 دن تک رہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کو جو میں نسخہ بتاتا ہوں، یہ سادہ سا نسخہ یہ استعمال کیجیے۔ اجوائن، پودینہ اور تیز پات، یہ تینوں چیزیں پنساری سے مل جائیں گی، آپ اس کو الگ الگ پاؤڈر کر لیجئے، فائن پاؤڈر، پھر ان کو مکس اپ کیجئے گا، چائے والی آدھی چمچ صبح دوپہر شام آپ استعمال کیجئے گا، تو آپ دیکھیں گے 1 مہینے کے بعد جب الٹرا ساؤنڈ کروائیں گے تو آپ یقین جانیے کہ یہ فیبرائڈ نہیں ہو جا، یہ بالکل تحلیل ہو چکا ہوگا، اور آپ بہت خوش ہو جائیں گے کہ بغیر سرجری کے آپ ٹھیک ہیں۔ ایک طرح تو ایلوپیتھی سرجری کرتی ہے اور آپ کے جسم کے کچھ حصے کو ریموو کر دیتی ہے، یوٹرس کو، یا پورے کا پورا یوٹرس ہی ریموو کر دیا جاتا ہے، سم ٹائم اس کے ساتھ جو ہے اووریز کو بھی ریموو کر دیا جاتا ہے، اور عورت نہیں رہتی، وہ ساری زندگی مایوس کی زندگی گزارتی ہے، کیونکہ وہ ماں نہیں بن سکتی۔ جبکہ جو میں نے آپ کو نسخہ بتایا ہے، جو میں نے آپ کو طریقہ علاج بتایا ہے، یہ بالکل نیچروپیتھی طریقہ علاج ہے، یہ بالکل قدرتی طریقہ علاج ہے، آپ اس کو اڈاپٹ کیجئے گا، آپ دیکھیے کہ اس کے کتنے فائدے ملتے ہیں، اور اس کے کسی قسم کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا۔
ہاں ایک یہ میں بتا دوں کہ اگر فیبرائڈ بہت بڑا ہو گیا ہے، یعنی یہ اب آلموسٹ ایک اورنج سائز میں چلا گیا ہے، اس کو ریڈیوس ہونے میں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے، تو اس لیے پھر آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا۔ رسولی چاہے کتنے بھی بڑے سائز کی کیوں نہ ہو، ریڈیوس ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، لیکن جب کمپلیکیشن بہت زیادہ ہو جائیں، جب بہت زیادہ خون کا لاس ہو جائے، جب بہت زیادہ آپ انیمک ہو جائیں، آپ کے خون میں بہت زیادہ کمی واقع ہو جائے، تو پھر شاید مجبوری ہو جاتی ہے کہ اس کا آپریشن کروایا جائے۔ لیکن جس حد تک ہو سکے آپ میرے اسی نسخے کو استعمال کیجئے گا، آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان قدرتی جڑی بوٹیوں کے اندر بہت زیادہ شفا رکھی ہے۔ اور پھر یہ کہوں کہ جس علاقے کے امراض ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اس طرح کی ادویات اور ایسی جڑی بوٹیاں پیدا کی ہیں جو ان لوگوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے، آپ اسے ضرور سبسکرائب کیجئے گا، اس انفارمیشنز کو اپنے باقی دوستوں کے ساتھ اور خاص طور پر خواتین جو ہیں وہ باقی اپنے خواتین دوستوں کو ضرور شیئر کریں تاکہ اچھی معلومات ان تک پہنچیں۔ ان کے اندر جو خوف ہے کہ فائبرائڈ کی وجہ سے اب ان کی وہ ماں نہیں بن سکتی، فائبرائڈ جو ہے وہ کینسر میں تبدیل ہوئے، یہ ان کے اندر سے خوف ختم ہو جائے۔ میرے ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ خواتین کو اس کے بارے میں مکمل آگاہی دی جائے کہ یہ ایک ایسا مرض ہے جو ساری زندگی جو ہے وہ سادہ رہتا ہے، یہ اس کے اندر کوئی کینسر کی علامات نہیں ہوتی۔ اگر خدا نخواستہ انسان کی اپنی قسمت ہی بہت بری ہو تو شاید ہزاروں میں سے کوئی ایک خاتون جو ہے اس کو کینسر ہو سکتا ہے، لیکن وہ بھی اگر ابتدائی سٹیج پر دیکھ لیا جائے تو یہی نسخہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے، جیسے نظر مفرط اعضاء کا یہ نسخہ ہے، آپ یہ استعمال کیجئے گا، جس میں نے بتایا آپ کو کہ اس کے اندر اجوائن ہے، اجوائن دیسی، پودینہ اور تیز پات، ان کو برابر وزن میں لے کے آپ ان کو فائن پاؤڈر کیجئے گا اور آدھی آدھی چمچ استعمال کیجئے تو ابتدا کا جو کینسر ہے وہ بھی اس سے ٹھیک ہو جائے گا۔ میں ہوں پروفیسر حکیم اسحاق سلطان، لاہور، پاکستان۔ السلام علیکم۔